فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو تیمم. کن کن جگہوں پر تیمم کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی کون سی ایسی بات ہو، کون سی ایسی چیز ہو کہ جس کے بعد تیمم جائز ہو جائے گا یا بالفاظ دیگر واجب ہو جائے گا. ان میں سے پہلا مورد ہے کہ جب پانی نہ ہو. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی نہ ہو. اگر کوئی شخص آبادی میں ہے، اپنے شہر میں ہے اور پانی نہیں ہے تو اسے پانی ڈھونڈنا ہوگا، پانی لانا ہوگا، پانی خریدنا ہوگا، اگر اس کے لیے کسی قسم کے ضرر کا سبب نہ ہو. ضرر سے کیا مراد؟ فرض کریں گھر میں پانی نہیں ہے اور شہر کے حالات انتہائی خراب ہیں، باہر نکلے گا تو گولی لگ جائے گی، تو ایسی صورت میں تو اس پر پانی کو ڈھونڈنا لازم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ اڑوس یا پڑوس میں جا کے پانی کو پوچھ سکتا ہے وضو کی حد تک. لیکن اگر حالات نارمل ہیں اور یہ جا سکتا ہے تو اسے پانی ڈھونڈنا ہوگا اور اس کے بعد وضو کرنا ہوگا. اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ دن میں پانی تلاش کرنا آسان ہوتا ہے اور رات کو 2-2:30 بجے پانی تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا لوگوں کو اٹھائے جا کے؟ تو کہا جائے گا کہ اٹھانا بھی اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں اٹھانا ایک نارمل کام سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز صبح کے لیے پانی چاہیے تھا اور تمام محلے والے سو رہے ہیں، لیکن ایک ہمارا خاص دوست اس کے یہاں ہم جا سکتے ہیں تو وہاں سے ہم پانی لے لیں. اور اگر ہمارے یہاں پانی نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ رات کو، اور پھر یہاں پر یہ گفتگو ہوگی کیسا ماحول ہے، کیسا علاقہ ہے، اگر پانی تلاش کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی قریب میں سپر مارکیٹ ہے اور رات بھر وہ کھلی رہتی ہے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور ہمارے لیے اتنی گنجائش ہے کہ پانی خرید سکیں تو وہاں سے پانی خرید لیا جائے، چاہے وہ منرل واٹر ہو، اس حد تک کہ وضو ہو جائے. اسی طرح سے غسل کا مسئلہ کہ جتنا پانی جس طریقے سے میسر ہو سکے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو میسر کرنا ہے. کہاں پر، کس حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون شخص کہاں پر ہے اور کیا حالات اور کیا واقعات ہیں. اور اگر وہ بیابان میں ہے اور زمین ہموار نہیں ہے، درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور زمین اوپر نیچے ہے اور چلنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں تقریباً اسے 200 قدم کے برابر جا کر تحقیق کرنی ہوگی کہ پانی ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ تحقیق اس صورت میں ہے کہ جب امکان ہو پانی ملنے کا. لیکن اگر وہ کسی ایسے علاقے میں ہے اور دور دور تک اسے نظر آ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ایسے علاقے میں ہے کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ پانی نہیں ہے، تو پھر تحقیق ضروری نہیں ہے. اور اگر زمین ہموار ہے تو تقریباً 400 قدم تک اس کو چل کے جانا ہوگا پانی کو تلاش کرنے کے لیے. لیکن اگر اسے یقین ہے کہ 400 قدم کے بعد پانی مل جائے گا تو پھر اس کو اگر تھوڑا بہت اور چلنا ہے تو تھوڑا بہت اسے چلنا ہوگا. اسی طریقے سے ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ نماز سے پہلے تلاش کیا جائے پانی کو یا نماز کے بعد. تو اگر کسی کو نماز سے پہلے یقین ہے کہ پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس کو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دوبارہ تلاش کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس علاقے میں پانی نہیں ہے. ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کیا پانی ڈھونڈنے کے لیے خود جانا ضروری ہے؟ تو خود جانا ضروری نہیں ہے. اصل موضوع ہے پانی کے بارے میں تحقیق. اب یہ تحقیق خود کوئی کر لے یا اپنے بچے کے ذریعے سے یا کسی خادم کے ذریعے سے تحقیق ہو جائے تو کافی ہے کہ اس علاقے میں پانی ہے یا نہیں ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ کچھ دیر میں پانی آ جائے گا اور وقت وسیع ہے، یعنی فرض کریں کہ اس وقت تقریباً 1-1.5 بجے ہیں اور نماز ظہر اثر کا وقت تقریباً 7 بجے تک ہے، فی الحال پانی نہیں ہے، 2 گھنٹے تک پانی نہیں ہے یا 3 گھنٹے تک یا 4 گھنٹے تک یا 5 گھنٹے تک پانی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ نماز 7 بجے قضا ہو رہی ہے ظہر اثر کی، اس سے پہلے ہمیں پانی مل جائے گا، تو ضروری ہے کہ رکا جائے اور نماز وضو یا غسل کے بعد انجام دی جائے، کیونکہ پانی ملنے کا ہمیں یقین ہے.
لیکن اگر یقین نہ ہو، یعنی ہمیں یہی لگتا ہے کہ پانی اب نہیں ملے گا، جیسے کسی بیابان میں ہمیں، اور بیابان بہت بڑا ہے، تو ایسی صورت میں اول وقت میں بھی ہم تیمم کر کے غسل کے بدلے یا تیمم کر کے وضو کے بدلے نماز انجام دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو جان کا خوف ہو یا مال کا خوف ہو کہ چوری ہو جائے گا اگر وہ جائے گا پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس پہ جانا لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ کسی جگہ پر پانی نہیں ہے اور پھر ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر پانی تھا، تو ایسی صورت میں کیا نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ تو یہاں پر احتیاط یہی ہے، اکثر مراجع کا فتویٰ یہی ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھا جائے۔ اگر کوئی پانی ڈھونڈنے نہ جائے اور اس دوران کوئی اسے لا کے بھی نہ دے اور آخر وقت میں وہ نماز تیمم کے ذریعے سے پڑھے، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس نے گناہ کیا۔ کیا گناہ کیا؟ کہ یہ پانی کے لیے جا سکتا تھا، ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن اس نے تحقیق نہیں کی۔ البتہ یہ گناہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو تحقیق کر سکتے ہوں، لیکن اگر کوئی شخص تحقیق ہی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو بھیج سکتا ہے، فرض کریں کہ کوئی بالکل معذور ہے، پیرالائز ہے اور اپنے گھر پر ہے، ایک جانب اس کے ٹرے میں تیمم کے لیے کچھ خاک رکھی ہوئی ہے اور پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن کوئی اسے وضو کرانے والا نہیں ہے یا وضو کے لیے پانی لانے والا نہیں ہے، یہاں صرف یہ اتنا کر سکتا ہے کہ تھوڑی سی جنبش کرے اور جو مٹی قریب رکھی ہوئی ہے اس پہ تیمم کر لے، تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ ہاں یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کے لیے تیمم جائز ہے، کیونکہ پانی تو تھا لیکن یہ جا نہیں سکتے تھے، یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے، یہ وضو کر سکتے تھے، نقصان دہ نہیں تھا، لیکن کوئی انہیں وضو کرانے والا نہیں تھا، ان کے لیے ٹب لگانے والا یا ان کے لیے پانی لانے والا نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ پانی کے لیے جا نہیں سکتے، لہٰذا ان کی نماز تو صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص وضو سے ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اب پانی نہیں ملے گا اور وضو پہ باقی رہنا اس کے لیے نقصان کا سبب بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے وضو کو باطل کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے وضو پہ باقی رہنا ممکن نہیں ہے، فرض کریں کسی کے گردوں کا پرابلم ہے اور بالکل اس کے لیے پیشاب کنٹرول کرنا منع ہے اور ابھی فوراً اسے حاجت ہو رہی ہے ٹوائلٹ جانے کی، اب اگر یہ وضو باقی رکھنا چاہے تو اسے جان کا خطرہ ہوگا، یعنی گردے اس کے خطرے میں ہیں، اور اگر یہ ٹوائلٹ جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے تو وضو کا توڑنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کو باقی رکھ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وضو کو باقی رکھے اور نماز کو انجام دے۔ اب اگر کسی نے وضو اپنا باطل کر دیا جبکہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ اپنے وضو کو باقی رکھے، اس کے باوجود اس نے وضو باطل کر دیا، تو یہ کام حرام ہے۔ لیکن اب جو یہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا وہ نماز اس کی صحیح ہے، لیکن اس نے کام حرام کیا۔ کیا حرام کام کیا؟ کہ یہ قدرت رکھتا تھا وضو کو باقی رکھنے کی، لیکن اس نے اپنا وضو باطل کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پانی ہو اور وہ پانی ضائع کر دے، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے بعد مجھے پانی نہیں ملے گا اور تیمم سے نماز پڑھنی پڑے گی، تو ایسے شخص کے لیے یہ پانی ضائع کرنا یا پھینکنا حرام ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا تو نماز اس کی صحیح ہوگی، لیکن یہ جو اس نے پانی ضائع کیا یہ کام حرام ہے۔ یہ تھی پہلی شرط کہ جس کے بعد یا پہلا مورد کہ جس کے بعد تیمم صحیح ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔